ذی الحج کا مہینہ منسوب ہے ایک نبی اور ایک نبی کے بیٹے کے نام کے ساتھ۔ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ محرم ہے، وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ اس مہینے کے ابتدا میں بھی ایک یاد ہے اور اس مہینے کی ابتدا میں بھی ایک یاد ہے۔ یہ یاد ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی، وہ یاد ہے رسول کے بیٹے حسین کی۔ اس میں بھی پہلے 10 دن ہیں، اس میں بھی پہلے 10 دن ہے۔ یہاں بھی عشق ہے، وہاں بھی عشق ہے، یہاں بھی قربانی ہے، وہاں بھی قربانی، مگر فرق ہے یہ خواب ہے وہ تعبیر ہے۔ مالک حسین عزت ہے، اس میں صرف دیکھا گیا، اس میں عملاً کر کے دکھایا۔ چلے میں اگر پیر مہدی شاہ جی جملہ تبدیل کروں تو جملہ بہتر یہ بنتا ہے، حضرت ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن تھا، حسین کے دور میں عشق کی جوانی تھی۔ خدا نے حضرت ابراہیم سے قربانی مانگی، حضرت ابراہیم نے پیش کی، خدا نے تحفوں کے ساتھ واپس کر دی، کیونکہ بچپن تھا۔ حسین بادشاہ کے دور میں عشق کی جوانی تھی۔ اللہ نے قربانی ایک خواب والی رکھی، ایک تعبیر والی رکھی، دونوں میں فرق بڑا عظیم ہو گیا۔ لاہور شہر ہے، یہاں لفظ کی قدر ہوگی۔ حضرت ابراہیم اور امام حسین کی قربانی میں ایک فرق پیش ہے، اور وہ فرق قیامت تک کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ جسے جانوروں کا لہو سلامی کے لیے پیش کیا جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کا لہو پیش کیا جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کو خدا نے زندہ رکھا اور ایک جانور اللہ نے آسمان سے زمین پہ بھیجا۔ بالکل عین انہی دنوں کی بات کروں گا اور 2-4 عقیدت کی باتیں اور آپ کو سلام۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کو جب حضرت اسماعیل کو لٹا دیا گیا تو آسمان سے اللہ نے ایک دمبا نازل کیا۔ وہ دمبا کسی ماں کے بطن میں نہیں رہا، وہ دمبا عام جانوروں کی طرح پیدا نہیں ہوا۔ ہر ایک مسلک کا مولوی جس نے کل حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد میں قربانی کی ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ جو دمبا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی جگہ پہ ذبح کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کا پالا ہوا تھا، حضرت ابراہیم نے گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ فوراً کہے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ اللہ نے عرش سے بھیجا تھا، یہ نہ کسی ماں کے بدن میں رہا ہے، یہ تو اللہ نے عرش سے بھیجا تھا، اور جو چیزیں عرش سے بھیجی جائیں ان کے لیے کہا جاتا ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ پھر مولوی جملہ بھی یہی کہتا ہے اللہ نے دمبا عرش سے نازل کیا تھا۔ سمجھ میں تیرے ابھی تک بات نہیں آئی؟ جو اسماعیل کی جگہ پہ آ جائے وہ نازل ہوتا ہے، اور جو اسماعیل کا بھی فخر ہو وہ پیدا ہوتا ہے یا نازل؟ ماننے پہ آؤ، اگر تسلیم کرنے پہ آؤ تو دمبے کا نزول مان لو، انکار کرنے میں آؤ تو ان کے نزول کا انکار کر دو۔ حضرت ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن، حسین کے دور میں عشق کی جوانی، پورے کا پورا حج حضرت ابراہیم کی سنت کو تازہ کر رہا۔ ابھی آپ نے لائیو حج دیکھا، حجاج کرام عرفات میں کھلے میدان کے نیچے رہے، حضرت ابراہیم کی سنت، جیسے انہوں نے بیٹا اور بیوی صحرا میں چھوڑے تھے، پھر صفا اور مروہ پہ دوڑ کے آئے۔ یہ بھی پورا سال دوڑنا عبادت نہیں، وہاں دوڑنا عبادت۔ میرے مالک اگر ہم یہاں آ کے نہ دوڑیں تو کوئی نقصان ہوگا؟ خدا نے کہا نقصان یہ ہوگا اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں کیا ہوا تھا۔
لہٰذا یہاں پہ مصلی نہ بچھانا، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے اس سنت کو زندہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے دوڑو گے واپس جاؤ گے، جو نہیں آ سکا وہ تم سے پوچھے گا، تم اسے بتاؤ گے وہاں ہم دوڑے تھے، وہ پوچھیں گے کیوں دوڑے تھے، پھر تم وہاں بتانا وہاں ایک نبی کی ماں دوڑی تھی۔ لہٰذا میں عبادت میں عشق کو نہیں چھپانا چاہتا، مجھے عزت قرآن کی قسم ہے اگر ہر سال یکم محرم کو حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے بازاروں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کربلا میں قاتل کون تھا، مقتول کون، وہاں بھی خدا نے عشق کو زندہ رکھا، یہاں بھی خدا نے عشق کو زندہ رکھا۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے اور مکہ پہنچے۔ مکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام 95 دن کا ہے، 4 ماہ 4 دن امام حسین علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر رہے، اور جتنی دیر کریم کربلا مکہ میں رہے کسی کے گھر مہمان بن کے نہیں رہے، کسی صحرا میں خیمے لگا کے نہیں، بلکہ اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے، جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں قیام بی بی ملکۃ العرب کے گھر میں تھا۔ امام حسین نے بند دروازہ کھولا وارث بن کے، اور مکے میں اعلان کروایا کہ جو میری ماں والی سخاوت دیکھنا چاہتا ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ خدیجۃ الکبریٰ چلی گئیں تو اب وہ سخاوت نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں 1053 خطبات امام حسین نے مکہ موجودگی میں دی، عین حج کا انتظار کیا۔ جب بالکل حاجی کعبے کے قریب آ گئے، حسین نے بدن پہ احرام کو سجایا۔ ایک بات میں یہاں پہلے کھول دوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ امام حسین نہیں جانتے تھے کہ یہ مجھے حج سے روکیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ کریم کو پتا تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا۔ جب امام کو پتا تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا، تو پھر امام نے حج کا انتظار کیوں کیا؟ اس انتظار کا جو فلسفہ تھا وہ فلسفہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا، کیونکہ اس دور میں حجت کی اہمیت کو کم کیا جا رہا تھا۔ اس دور میں دین امام کے بغیر لینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بندے سمجھتے تھے کہ اگر دین میں حجت نہ بھی ہو تو اللہ تب بھی راضی ہو جاتا۔ امام حسین نے عین حج کا انتظار کیا، اور آج تک مولوی تاریخ میں یہی لکھتا حج نہیں ہوا۔ تو جو پوری مکمل سے حج کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس حج میں حسین نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے اندر سے یہ چلے جائیں۔ کعبہ وہیں پہ تھا، کعبہ کہیں نہیں گیا، صرف حسین گئے۔ حاجی طواف بھی کرتے رہے تو حج نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس عبادت سے یہ نکل جائیں، امام حسین علیہ السلام عین احرام، اور یہ جو احرام توڑنا ہوتا ہے یہ کسی چیز کو توڑنا نہیں۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے آپ کا پاؤں ہٹنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب آپ کا احرام کھل گیا، آپ کا احرام باطل ہو گیا، آپ دوبارہ میقات پہ جائیں اور احرام باندھیں۔ امام حسین نے قدم ہٹائے۔ حاجی حج بچانے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، حسین دین بچانے کے لیے قدم ہٹا رہے ہیں۔ اگر میں نہیں سمجھا سکا تو میں جملہ تبدیل کرتا ہوں۔ جس کا ہٹتا ہوا قدم دین بچا رہا ہے، اللہ جانے اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا بچا رہا ہے۔ جس کا ہٹتا ہوا قدم دین بچا۔ امام حسین نے قدم ہٹائے، ہٹتے ہوئے قدم تھے۔ ابو الفضل العباس کی نظر حسین کریم پہ پڑی کہ یہ مولا نے عین کعبے کے قریب آ کے قدم کیوں ہٹائے۔ حسین مولا نے صرف حضرت عباس کو دیکھا۔ اب جو بندہ زندہ مجلس میں بیٹھا ہے وہ صدر کی قدر کرے گا۔ صرف حضرت عباس نے مولا حسین کو دیکھا، عباس نے حسین کے چہرے پہ وحی الہی کو پڑھا۔ جو بول سکے وہ زحمت۔ مولا حضرت عباس نے مولا حسین کے چہرے پہ حکم پروردگار کا مطالعہ کیا۔ سرکار حضرت ابو الفضل عباس نے لشکر حسین سے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ احرام کھولو، یہیں پہ عمرے کی نیت سے طواف، یہیں سے احرام کھولے جائیں۔
یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک تو مجھے ایسی مثال نہیں ملی. آپ کو کوئی کتاب ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ امام حسین کے لشکر میں سے کسی ایک صحابی نے بھی مولا حسین سے یہ سوال کیا ہو کہ مولا ہم 4 ماہ تک جس کام کے لیے رکے ہیں اب وہ لمحوں کا کام رہ گیا ہے، کریم تھوڑی دیر آپ یہاں کھڑے ہوں، میں دوڑ کے ساتھ چکر لگاؤں، میں جلدی جلدی صفا مروہ کر رہا ہوں تاکہ میرے کھاتے میں حج لکھا جائے، یا مولا آپ مکے کے باہر کھڑے ہو جائیں، میں جلدی جلدی حج پڑھ کے پیچھے آ جاتا ہوں. حسین کے لشکر میں سے ایک بندے نے بھی امام کو چھوڑ کے عبادت کی نیت کے ساتھ بھی کعبے کی طرف نہیں دیکھا. انہیں پتا جب وہ حسین جا رہے ہیں تو پھر جانا پڑے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کعبے کے چکر لگانے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے. عبادت ہے امام کی وجہ سے. ہم عبادت کر کیسے سکتے ہیں اگر امام ہی چلا جائے؟ انہوں نے ایک نوکر، ایک غلام نے بھی امام حسین سے یہ نہیں کہا کہ مولا ایک طرف آپ ہیں ایک طرف اللہ کے گھر کا حج ہے، ہم آپ کو چھوڑ سکتے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. انہیں پتا تھا اللہ وہی ہوتا ہے جہاں حجت ہو. انہوں نے طواف کعبہ کو چھوڑا اور امام حسین کے ساتھ چل پڑے. اب خبر بھی امام حسین کو تھی کہ سازشیں اتنے عروج پہ ہیں کہ میرے باپ کے قتل پہ لوگوں نے یہ الزام لگا دیا تھا کہ علی مسجد کوفہ میں کیا کر رہے تھے، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. اگر میں کعبہ سے یوں چلا گیا تو یہاں خطبہ حج میں صدا بلند کر دی جائے گی کہ ہاشمی اللہ کے گھر کا حج نہیں پڑھتے. لہذا امام حسین کے نظر میں وہ سازشیں بھی تھیں. امام حسین خود ہٹے اور حضرت عباس کو منتخب کیا. فرمایا عباس کعبے کی چھت پہ جا کے بتا کہ ہم کون ہیں. مجھے حکم ہوا ہے خطبے کا تو میں خطبہ پڑھنا چاہوں. امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کعبہ کی چھت پہ جا بتا کہ ہم کون. حضرت عباس چلتے چلتے کعبہ کے قریب آئے. کعبہ نے عزت عباس میں اپنے شانوں کو جھکایا. کسی کاندھوں پہ پاؤں رکھ کے نہیں. کتابیں کہہ رہی ہیں کہ لوگ ابھی زمین پہ عباس دیکھ رہے تھے کہ چھت پہ بھی عباس بول رہا تھا. سخی عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. اب ذہنوں میں نقشہ بنائیے گا، عباس ہیں کعبہ کی چھت پہ، حاجی ہے طواف میں، حسین ہے دور مسند پہ. حسین دیکھ رہے ہیں عباس کو، حاجی دیکھ رہے ہیں کعبے کو، عباس دیکھ رہے ہیں حسین کو، کعبہ دیکھ رہا ہے غازی کو. جو بول سکے وہ زحمت فرمائے. خطبہ شروع ہو چکا، مجلس شروع ہو چکی. عباس کعبہ کی چھت پہ، مال صاحب حاجی طواف میں، عباس کعبہ کی چھت پہ، پھر مادی شاہ جی حاجی طواف میں. مجھے جملے کا خود لطف آ رہا ہے، کوئی نہ بولے، میں خود ہی اپنے اندر کے خطیب کو داد دے رہا ہوں. عباس کعبے کی چھت پہ اور حاجی طواف میں، عباس کعبے کی چھت پہ اور حاجی طواف میں، عباس کعبے کی چھت پہ اور حاجی طواف میں. مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ طواف کعبے کا ہو رہا تھا یا غازی کا ہو رہا تھا، طواف کعبے کا ہو رہا تھا یا عباس کا ہو رہا تھا. حاجیوں کی نظریں ہیں کعبہ پہ، کعبے کی نظریں ہیں غازی پہ. عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے سخی عباس نے خطبہ شروع کیا. حضرت عباس نے اپنی انگلی کو اٹھایا، 3 اشارے کیے ہیں حضرت عباس نے. سرکار حضرت ابوالفضل عباس کی آواز آئی، الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. جو بول سکے، جو غازی کا موقع، جو مرید ہے حضرت عباس کا، جس کی چھت پہ علم ہے عباس. سرکار حضرت عباس کی آواز آئی، تعریف اس اللہ کی. حاجیوں کی نگاہیں آسمان پہ گئی. عباس انگلی نیچے لے گیا، جس نے اس گھر کو. حاجیوں کی نگاہیں عرش سے کعبے پہ آئیں. عباس کی آواز آئی، اس کے بابے کے. یہ دونوں طرف سرکار حضرت ابوالفضل عباس کی کچہری ہے. 14 کی کچہری میں کھڑا ہوں. مجھے عزت غازی کی قسم ہے ایک لفظ بھی اپنی خطابت کا نہیں ڈال سکتا.
جلالیوں والے شہنشاہ سے ڈر لگتا ہے. جملے ہی حضرت عباس کے ہیں. جس کا بابا بولے تو نہج البلاغہ بنے, وہ بیٹا کتنا فصیح و بلیغ ہوگا. حضرت عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑ کے الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی من کان بیت الامس اصبح قبلۃ. عباس کے بعد ایک تعریف اس اللہ کے جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. یہ کہنے کے بعد حضرت عباس کے چہرے کے تیور بدلے. فرمایا من کان بیت الامس اصبح قبلۃ. یہ صرف گھر تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا. یہ صرف اینٹوں کا گھر تھا, اسے سجدہ ہماری وجہ سے ہوا. اس مکان کی عزت اس کی وجہ سے نہیں, ہماری وجہ سے. یہ تو صرف مکان تھا, یہ تو صرف چار دیواری تھی, اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا. عباس کعبے کی چھت پہ ٹہل رہے تھے جیسے خندق کے میدان میں علی ٹہل رہے. حاجی طواف میں ہیں اور کعبہ غازی کے طواف میں. حاجی دیکھ رہے ہیں کہ یہ علی کا بیٹا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ اس گھر کو عزت ان کی وجہ سے ملی ہے, اسے ہم سجدہ ان کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر ہم ان کی وجہ سے عزت کرتے ہیں تو پھر حسین کو ہم نے کیوں روک دیا؟ وہ دیکھو حسین ہمارے لشکر کی وجہ سے, ہمارے خوف کی وجہ سے حسین حج نہیں پڑھ رہا اور حسین یہیں سے جا رہا ہے. ان کے دلوں میں یہ خیال آنا تھا. عباس نے آنکھوں کے تیور بدل دیے. عباس کے چہرے پہ علی والا جلال آ گیا. عباس کے چہرے پہ وہی سرخی آ گئی جو صفین میں علی کے چہرے پہ آئی تھی. غازی کے چہرے کی رنگت بدلی. حاجیوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے. پورے حج میں سناٹا جاری ہوا. عباس کے بعد من کان ارید طریق البیت بالباب. تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں نہیں 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 تائید کا حق ویسے ادا نہیں ہوا. عباس کی آواز آئی اگر وہ چاہے تو کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے. اتنا کہنا تھا یا کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا. ادھر کعبے کی بنیادیں ہلی. حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا. حسین نے مسجد چھوڑی. حسین تیز قدموں سے چلے. حسین نے کعبے کی دیوار پر رک, تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں, تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں. کعبے کی دیواروں سے آواز آئی مولا. پھر غازی سے کہا جلال روک, ورنہ باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی, یہ چاروں دیوار. سارے بولو میرے کے بولو حیدری. عباس سے کہہ, عباس سے کہہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ عباس بول رہے تھے اور مکہ کانپ رہا تھا. جلال میں تھا علی کا بیٹا. اگر وہ چاہے یہ اڑ کے, میں سخی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں, چھوٹی کتاب سے لے کے بڑی کتاب تک اٹھاؤ, سرکار عباس کا خطبہ نہ ہو مجھے زندگی میں ممبر پہ نہ آنے دینا. سرکار عباس نے اگلا جملہ کہا. عباس نے یوں حجر اسود کی طرف دیکھا. حجر اسود کی طرف دیکھ کے عباس کی آواز آئی تم اسے چومتے ہو کہ میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے. تم اسے چومتے ہو, تم پتھر چومتے ہو. آج تک کسی حاجی کا حج مکمل نہیں جب تک حجر اسود بوسہ نہ لے. کوئی بندہ کہے کہ حجر اسود کی تعظیم کی ہے بغیر میں حج کروں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے تو طواف کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف اپنا ہاتھ ضرور کرنا پڑتا ہے تاکہ حجر اسود کے بوسے کی نیت کے ساتھ ثواب حاصل ہو سکے. کسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا یہ حجر اسود ہے کیا؟ باقی پتھر چومو تو گناہ. اب تھوڑا بولتے رہیے گا میرے ساتھ. اسے نہ چومو تو گناہ. آخر اس پتھر میں صفت کیا ہے؟ اگر معصوم کی وجہ سے یہ چومنے کے قابل ہے تو ان پتھروں کو کیوں نہیں چوما جا رہا؟ کعبے پہ کیوں نہیں لٹکایا جا رہا جو نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ رہے تھے؟ پتھروں کی تو بہت بڑی تاریخ ہے. سفین سے واپسی میں مولا علی نے پتھر پہ قلم کو گاڑا تھا جس کی وجہ سے ایک مدتوں کے عیسائی راہب نے کلمہ پڑھ لیا تھا.
حجر اسود کی تاریخ کیا ہے؟ اگر یہ مجمع مجھے اجازت دے تو میں ایک لمحے میں بتاؤں کہ حجر اسود کی حقیقت کیا. میرے چوتھے امام اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد، سرکار زین العابدین بادشاہ خطبہ حج دے رہے تھے 1 سال. تو حاجیوں میں سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے میرے مولا کے خطبے کو روکا، روک کے کہا علی ابن الحسین پہلے اپنا شجرہ سنا. اتنا کہنا تھا یہ کائنات کے سب سے بڑے نمازی امام کے چہرے کی رنگت بدلی. امام نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الی حجر اسود، امام نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا. امام نے کہا تو بتا ہم کون ہیں؟ جو جوان بیٹھے ہو، میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں حجر اسود. امام نے کہا تو بتا ہم کون؟ حجر اسود بول پڑا. حجر اسود نے جو گفتگو کی اسے علماء نے کتابوں میں لکھا خطبہ ابیض، سفید خطبہ، کیونکہ کالے نے دیا تھا. خطبہ اسود نہیں، حجر اسود کا دیا ہوا ابیض خطبہ، کالے کا دیا ہوا سفید خطبہ، نوری خطبہ، نور والا خطبہ. یہ پورا خطبہ دیا حجر اسود نے. اور میں حجر اسود کا وہ خطبہ نہیں، حقیقت حجر اسود پڑھنے لگا. جب حجر اسود بول پڑا، امام کا حج مکمل ہوا تو چند صحابہ نے امام سے آ کے سوال کیا. اس نے کہا مولا یہ پتھر بولا؟ امام مسکرائے فرمایا یہ پتھر نہیں ہے. انہوں نے کہا مولا یہ پتھر نہیں ہے تو پتھر نظر آ رہا ہے. امام نے فرمایا یہ حقیقت میں ایک ملک مقرب، ایک فرشتہ. بات نہیں بھی ہو تجسس شرط ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے علمی خیانت نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے کہا مولا یہ فرشتہ ہو کے پتھر کی شکل میں کیوں؟ اب ہیں تو خطابت میں لفظی، میں لفظوں کے ذریعے آپ کو سفر کرواؤں گا. امام نے جو جملہ کہا وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے. میرے ہاتھ میں سونے کا قلم ہو، میں کعبے کی پیشانی پہ لکھوں. امام زین العابدین مسکرا کے فرماتے ہیں ہم جب یہاں آنے سے پہلے آلین میں رہتے تھے. جو بول سکے وہ ذہن میں اجازت ہے میں بات مکمل کروں. یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا. آلین میں رہتے تھے. اس کے لیے قرآن کی نص موجود ہے کہ جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، خدا نے کہا کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے کہا وہ کیوں نہیں کر رہے؟ خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، اتنا بڑا ہو گیا ہے اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتا تو کیا اپنے آپ کو عالین میں سمجھتا؟ مولا فرماتے یہاں آنے سے پہلے جب ہم عالین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا. معصوم فرماتے جب ہم عالین سے نکل کے، یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے، امام نے فرمایا جب ہم عالین سے نکل کے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے. کاش کوئی بندہ صدر کی قیمت ادا کرے. امام فرماتے جب ہم عالین سے نکل کے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے تو یہ فرشتہ ہماری جدائی میں رویا. خدا نے اسے مخاطب کر کے پوچھا رہتا جنت میں ہے روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں، جس میں باغات، جس میں چشمے، جس میں نہریں، مجھے یہ جنت نہیں چاہیے. میری جنت ہے ان کا قرب جس سے تو نے مجھ سے جدا کر دی. اگر احسان کرنا چاہے مجھے انہی کا قرب عطا فرما. جنت میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی، خدا نے دعا کو قبول کی. معصوم فرماتے فرشتے کو سفید موتی کی صورت میں حضرت آدم کو سونپ دیا. جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس وقت دنیا میں اندھیرا تھا. آدم اس موتی کی روشنی میں دنیا میں آیا. بات بور تو نہیں کر رہی آپ؟
جناب حوا کو اتارا گیا تھا سعودی عرب کے شہر جدہ میں. جدہ کہتے ہیں عربی میں دادی کو. آج بھی یہ شہر بی بی حوا کے نام سے منسوب. حضرت آدم کو اتارا گیا دنیا کے اس نقشے کے مطابق سری لنکا میں رات کے وقت. حضرت آدم اس موتی کی روشنی میں آئے. جب تک حضرت آدم کا دور رہا یہ فرشتہ موتی کی صورت میں آدم کے ساتھ رہا. جب جناب نوح کا دور آیا تو جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے یہاں حضرت نوح نے اپنا خیمہ نصب کیا. عذاب کا پانی پوری دنیا میں جاتا تھا, اس خیمے کا طواف کر کے گزرتا تھا کیونکہ یہ نشان کعبہ ہے. نوح نے اس موتی کو اس خیمے میں رکھ دیا. جب حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا اور خانہ کعبہ کو ایک کمرے کی صورت میں رکھا تو خدا سے پوچھا میرے مالک اس موتی کا کیا کروں. پھر خدا نے اسے پتھر کی صورت میں بدلا. اب یہ جملے میں نہیں پڑھا, یہ تحقیق میری نہیں, یہ امام فرما رہے, یہ امام کا خطبہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے پھر اس موتی کو پتھر کی صورت میں بنایا. جب پتھر کی صورت میں بن گیا تو حضرت آدم جہاں اینٹیں لگا رہے تھے تو حضرت آدم نے کہا میرے مالک اسے کہاں لگاؤں. دروازے کے اوپر, اس رکن پہ, اس رکن پہ. خدا کی آواز ہے کہیں دیواروں پہ نہ لگانا. میرے مالک اس پتھر کو کہاں رکھوں. معصوم فرماتے جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا ویسے ہی ابراہیم نے اسے دروازے پہ کھڑا کر دیا. کیونکہ وہاں بھی یہ ہمارے دروازے پہ رہتا تھا, یہاں بھی یہ ہمارے دروازے پہ آ گیا. اب میں نے محنت کی ہے, مجھے قدر چاہیے. اتنا جملہ کہنا تھا, معصوم نے جملہ جاری کیا. ایک بندے نے اٹھ کے کہا اچھا مولا تو پھر اب اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے. یہ قیام میں ہے, یہ قعود میں ہے, یہ سجدے میں ہے, یہ درود پڑھ رہا ہے, اس کی ڈیوٹی کیا ہے. امام فرماتے قیامت تک اس کی ڈیوٹی ہے جب بھی کوئی حاجی حج کرنے کے لیے آئے گا, اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا, وہ حجر اسود کا بوسہ لے گا. اب اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے جب بھی کوئی حاجی بوسہ لینے آئے یہ اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے. اگر دل میں علی ہو تو حج قبول کرتا ہے, ورنہ لعنت کر کے واپس. اب اس کی ڈیوٹی ہے. کوئی حاجی اس کی دسترس سے باہر نہیں, بہت دور میں بھی طواف کر رہا ہو اسے اپنا ہاتھ دکھا کے جاتا ہے. یہ ہاتھ سے عقیدہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے. سرکار ابوالفضل عباس کی آواز ہے تم چومتے ہو حجر اسود کو, حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے. وسیع و بلیغ خطبہ دیا. اب یہاں پہ سطر پڑھوں گا, رخ تبدیل ہو جائے گا مجلس. کریم کربلا نے حجت کی اہمیت دکھانی تھی. حاجی طواف میں تھے, درمیان میں کعبہ تھا. حسین چلتے چلتے کعبہ کے قریب آئے. حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے. 8 یا 10 بندوں کے ہاتھ بھی اٹھے اور انہوں نے تائید کا حق بھی ادا کیا. جہاں جہاں جس حلقے میں خاموشی طاری ہو گئی ہے میں وہاں عرش سے وزنی دلیل دینے لگا ہوں. حسین کعبے سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے. یہ میں نے کسی شاعر کا تخیل نہیں پڑھا. اگر حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے نہ جاتے تو کعبے کی سواری, حسین کے شہر کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل. حسین روح کعبہ کو لے کے جائے. اور یہاں یہ بات بھی میں بتا دوں, یہ جو پڑھا جاتا ہے منبر سے کہ کربلا کی زواری 70,000 حج سے افضل ہے, یہ 70,000 حج اور کربلا برابر نہیں. کوئی بندہ نہ سمجھے کہ تل گئی کربلا, ادھر 70,000 حج رکھو ادھر کربلا کی زیارت رکھو برابر ہو جائے گی. نہیں, جو برابر ہو جائے وہ کربلا ہے ہی نہیں. جو تل جائے وہ کربلا کیسی. اب وہ میں روایت پوری پڑھنا چاہوں گا جو ادھوری پڑھی جاتی. معصوم بیان فرما رہے تھے, معصوم نے اپنے جد حسین کی زیارت. امام نے فرمایا جس نے میرے جد حسین کی زیارت کی اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب دے. سامنے سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولا ایک مقبول حج اور ایک بار کربلا جانا. امام نے فرمایا 7 حجوں کا ثواب. اس کا 7 حج اور ایک بار کربلا. امام نے 70 حجوں کا ثواب.
اس کا 70 حج اور ایک بار کربلا، امام کا 7000 حجوں کا ثواب، اس کا 7000 حج اور ایک بار تیرے جد کی زیارت۔ امام نے فرمایا 70000 حجوں کا ثواب۔ مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے ابھی وہ بندہ دوبارہ اٹھ کے سوال کرنے لگا تھا، امام کا چپ ہو کے زمین پہ بیٹھ جا، کہیں دنیا حج میں جانا چھوڑ ہی نہ دے۔ اب سوال نہ کرنا، کہیں دنیا شوق زیارت میں مر ہی نہ جائے۔ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے، اب وہاں گھر رہ گیا، روح کربلا چلی گئی۔ جو چپ بیٹھے ان کے لیے دلیل دینے لگا ہوں، مکہ مکرمہ ہے، معلیٰ نہیں۔ بادشاہ حسین جوانی ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا معلیٰ۔ میرا مولا تمہیں کریم کے شہر لے کے جائے، امام حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے، من زار الحسین فقط زار اللہ۔ جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زیارت کی۔ اب 70 گاؤں پنگالی میں اگر قدر ہو، یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ نواسے کی معراج ہے کہ وہ یہاں آیا، کیونکہ قانون اس نے بنایا تھا کہ ہمیشہ محبوب جاتا ہے۔ یہ اس کا محبوب تھا، اسے وہاں جانا پڑا، وہ اس کا محبوب ہے۔ خدا نے صرف گھر دکھانے کے لیے امیر بلائے۔ خدا نے کہا میرے شہر آنا ہے تو شرط ہے امیر ہو تو آنا۔ جو بندہ نہیں بول سکا قرآن ممبر پہ لے آئے، حج کا دعوت نامہ نکالو۔ اللہ نے صاحب استطاعت کو بلایا، بابا جی مستطیع کو بلایا، مقروض کو نہیں بلایا، مزدور کو نہیں بلایا، ذمہ داری والے کو نہیں بلایا، صرف امیر بلایا۔ خدا نے کہا امیر ہو میرے شہر آؤ۔ قریب سہم گیا، امیر تو مکے چلے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ حسین کے کرم نے انگڑائی لی۔ حسین کو تو غریب ہے، قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے۔ امیر مکے کو چل پڑے، غریب کربلا کو چل پڑے۔ خدا نے امیروں سے کہا میرے شہر آؤ، میں پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ حسین نے کہا میرے گھر آؤ، میں اگلے بھی معاف کروں گا۔ جہاں امیر گئے، خدا نے کہا سوچ کے آنا، بھوکا بھی رہنا پڑے گا، پیاسا بھی رہنا پڑے گا، موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے، تو بیمار ہے تو بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، تو پاؤں کے نیچے کچلا بھی جا سکتا ہے، یہ سوچ کے میرے گھر آنا۔ لوگ سہم گئے، حسین کے کرم نے انگڑائی لی۔ حسین نے کہا تو 3 کروڑ میں بھی آ، تجھے کھانا حسین دے گا، تجھے پانی حسین دے گا، تیرا خیال حسین رکھے گا۔ جتنے عزادار بیٹھے ہو حاجی حج کر کے واپس آئیں، زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہوگی؟ 40 نہیں تو 45 لاکھ۔ سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، ہر حاجی سے غلاف کعبہ کو چھوا، وہ کہے گا ایک بار۔ حجر اسود کا بوسہ لیا، نہیں جا سکا۔ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان چومے، گیا تھا، رش بہت تھا۔ ہر ایک محروم واپس آئے گا۔ لے میرا ممبر پہ وعدہ ہے، 3 کروڑ بندہ کربلا سے واپس آئے۔ ٹانگوں سے مزور بندے سے پوچھو تو نے حسین کی زری کو چھوا، وہ کہے گا جیسا میں نے سلام کیا ویسا کسی نے کیا ہی نہیں۔ میں تو ہر رات زری پہ جاتا تھا، میں تو قبا کے نیچے نمازیں پڑھتا رہا ہوں، ایک بھی محروم کربلا سے نہیں آیا۔ میں نے خود امام حسین کے حرم میں بیٹھ کے ایک عالم دین کو درس دیتے ہوئے ان سے جملہ سنا، ان کی زبان سے۔ وہ کہتے ہیں جیسے جیسے مہمان آتے جاتے ہیں، حسین کربلا کو کھولتا جاتا ہے۔ آج بھی حسین اپنے گھر میں غریب بلا رہا۔ حسین نے کہا کوئی شرط نہیں، گناہگار ہے آجا میں معاف کروں گا، غریب ہے آجا میں قرضہ واپس کروں گا۔ تو پھر بھی نہ جا سکا تو حسین نے کہا تیرے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں، تو میرے شہر نہیں آ سکا، چلنا میں تیرے شہر میں اپنا گھر بنا دیتا ہوں۔ میں کوئی قصر شبیر بناؤں گا، میں کوئی قصر علی اکبر بناؤں گا،
میں کوئی جگیر اون محمد بناؤں گا، میں تیری گلیوں میں اپنے گھر بناؤں گا۔ حسین نے کہا پھر ایسے کرنا، تو اپنے گھر سے نکل کے میرے گھر آ جایا کرنا، میں اپنے شہر سے نکل کے اپنے گھر آ جایا کروں گا، تھوڑی دیر دونوں اکٹھے رہیں گے، تو مجھے اپنے درد سنایا کرنا، میں تجھے اپنے درد سناؤں گا۔ حسین کہتے پھر ہو جائے گا تیرا اور میرا رشتہ، تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا، میں تیرے بیٹوں کے جنازے۔ یہ ہے کریم کا مومن سے رشتہ۔ گزر گئی عید، کر لی مسلمانوں نے، دکھ یہی رلا گیا، جہاں نبی کا بیٹا بچ گیا وہاں خوشی کر لی، جہاں محمد کا بیٹا 13 ضربوں سے ذبح ہو گیا۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ جب اسماعیل لیٹ گئے، حضرت ابراہیم کے ذہن میں تھا وہ اللہ حکم واپس لے لے گا، مجھ سے کہہ دے گا ابراہیم صرف تیرا عشق دیکھنا تھا، لے آیا بیٹا، کر لی میں نے قبول قربانی، اب بیٹا لے کے واپس چلا جا۔ ابراہیم انتظار کرتا رہا، حکم پروردگار نہ آیا۔ ابراہیم نے بیٹا زمین پہ لٹا دیا، اسے اب رحم آ جائے گا، لیکن وہ بھی امتحان لینے پہ تلا ہوا تھا، حکم پھر بھی نہ آیا۔ ابراہیم نے بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی کہ شاید اس کیفیت کو وہ برداشت نہ کرے، اس نے پھر بھی پیغام نہ بھیجا۔ ابراہیم نے آنکھوں پہ رومال باندھ لیا، شاید اسے اب ترس آ جائے، اس نے پھر بھی پیغام نہ بھیجا۔ ابراہیم نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، گردن پہ چھری چلائی، ابلتا ہوا لہو ابراہیم کے بازو پہ آیا۔ ابراہیم نے تڑپ کے پٹی کھولی، دیکھا اسماعیل ادھر کھڑا ہے، جانور تڑپ رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا میرے اللہ امتحان مکمل ہو گیا، فرمایا اٹھ جا، خلیل ہے عاشق نہیں، تو خلیل ہے عاشق نہیں۔ ابراہیم نے یوں بیٹے کو پکڑا، میرے اللہ باپ ہو کے چھری چلاتا، آواز پروردگار انتظار کر، ایسا باپ بھی دکھاؤں گا۔ ابراہیم نے کہا کوئی باپ بھی ہو اور بیٹے کو تڑپتا بھی دیکھے؟ آواز ہے ابراہیم دھیمے لہجے میں بات کر دکھاؤں گا۔ ابراہیم انتظار کرتا جو بندہ ماتم کی نیت سے آیا ہے۔ ادھر اکبر کی آواز ہے بابا میرے جگر میں برچھی کا پھل ہے۔ حسین کی آواز ہے اجازت دے نکالو۔ اکبر کی آواز ہے ایسے نہیں، پہلے دادا ابراہیم بولا، دادا اسماعیل بولا۔ حسین نے گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا، حسین نے برچھی پہ ہاتھ ڈالا، صرف برچھی نہیں آئی، اکبر کا جگر باہر آیا۔ ابراہیم کی آواز آئی اٹھ اسماعیل واپس چلے، یہ اور ہے ہم۔ آواز تھوڑی تیز کرو، تھوڑی آواز دینا، چل واپس چلے، یہ اور ہم۔ رکھ علماء کے سروں پہ قرآن۔ اسماعیل واپس آئے، ماں نے صرف چھری کا نشان دیکھا، 3 دن میں ہاجرہ مر گئی۔ 3 دن اسماعیل کی ماں نے پانی نہیں پیا، رو رو کے ابراہیم سے کہتی اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا، اگر میرے بیٹے کی گردن کٹ جاتی تو کیا ہوتا۔ ابراہیم کی آواز آئی ہاجرہ ایک وقت آئے گا۔ ادھر کربلا کے ٹیلے پہ ہاجرہ دیکھ رہی تھی، جب حسین کی 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ رہی تھی آہستہ چلا، 3 دن کا پیاس۔ گر گئی ہاجرہ، کہنے لگی واہ علی کی بیٹی تیرے صبر کے صدقے۔ ہو گئی مسلمانوں کی عید، لوگوں نے مذاق بھی اڑایا میری قوم کے بچوں کا، اور تم شیعہ عید کیوں نہیں مناتے؟ میرا سلام اس شیعہ بچے کو جس نے گلی میں کھڑے ہو کے کہا ہم نہیں مناتے، ہماری لاہور والی بیوی اجڑ گئی۔ میرا سلام ان بیٹیوں پہ جنہوں نے باپ سے اس عید میں چوڑیاں نہیں مانگی، جنہوں نے باپ سے نیا لباس نہیں مانگا۔ اگر باپ نے بیٹی کا دل رکھنے کے لیے کہہ بھی دیا بیٹا تجھے کپڑے لے دوں، شیعہ قوم کی بچیوں نے ہاتھ باندھ کا بابا میں نے تو عید والے دن مجلس میں جانا ہے،
जिसे आले मोहम्मद कबूल करते। दुनिया खुशियां मना रही थी, मेरी कौम का मातमी मातम की हालत में था। मुसलमानों ने मुस्लिम का सर काट के ईद की। परदेश में बेटे लेके गया था, बेटों के साथ बिल्कुल तन्हा रह गया। मैंने किताब से रवायत पढ़ी है, जनाब मुस्लिम एक दरवाजे पे रुके, सामने से एक शख्स आया, मुस्लिम की आवाज़ है, किसका कलमा पढ़ता है? उसे कहा मदीने वाले मोहम्मद का। फरमाया मोहम्मद की शरीयत याद है? उसे कहा याद है। मुस्लिम की आवाज़ है, यतीमों के हकूक याद है? उसे कहा याद है। मुसाफिर के हकूक याद है? उसे कहा याद है। मुस्लिम की आवाज़ है, मैं मुसाफिर भी हूँ, मेरे कुछ हकूक भी हैं, मैं तुझे उसे मदीने वाले मोहम्मद का वास्ता दे के कहता हूँ, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है। इतना कहना तो मुसलमान डर गया, डर गया परदेसी मुझे बेटी न देना। नया गवर्नर आ गया है, हर किसी के घर में तलाशियां जारी है। मुस्लिम रो के कहता बेटे घर ना लेके जा, इतनी देर तक हाथ पकड़ ले जब तक मैं गली का मोड़ ना मुड़ लूं। जब मैं गली का मोड़ मुड़ू फिर इन्हें छोड़ देना। वो रो के कहता फिर कहाँ जाएंगे? रो के मुसलमान है, फिर ये जाने इनकी बकिए वाली मांझ। फिर ये जाने। किताबें कहती हैं, तफसीलात का वक्त नहीं रहा। ऐसा लड़ा है ये अली का शेर, जख्मी भी था, भूखा और प्यासा भी था। किताबें कहती हैं कि कूफे की गलियों में अकेला तलवारें निकाल कर, कूफे के लोग घरों में सहम के बैठ गए। मुस्लिम का गिरेबान फटा हुआ, पांव में नलैन नहीं, सर पे इमामा नहीं, तलवार निकाल के कूफे की गलियों में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहता हुआ कूफे की गलियों में गुजर रहा। आखिर कमीनों ने कहा ये हाशमी हैं, ये धोखे से मारे जाते हैं। इन्होंने कूफे की गली में गड्ढा खोदा, आगे से हमला किया। मुस्लिम का पांव पीछे जाना था, मुस्लिम गड्ढे में गिरे। रख मेरे सर पे गुलाम, जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम है, अकेला मुस्लिम कह रहा था आज मेरा गाजी होता, आज मेरा अकबर होता, और आज मेरा सज्जाद होता। जख्मी मुस्लिम को उठाया, मुस्लिम को उठा के हाथों में बांधी रस्सियां, मुस्लिम की गर्दन में रस्सी। मैं वो हालत नहीं पढ़ सकता जो किताबों में लिखी है। मलाउन के दरबार में लेके गए, मुस्लिम खड़े। इस मलाउन ने कहा मुझे सलाम कर अमीर कह के। मुस्लिम की आवाज है, मेरा अमीर कायनात में सिर्फ बतूल का बेटा है। ये जुमला आपने सुना भी होगा और आपने समझा भी होगा। इससे बेहतर भी ये मजलिसों में पढ़ा जा चुका। जनाब मुस्लिम ने कहा कि मेरा अमीर तू नहीं, मेरा अमीर है बतूल का बेटा। हुसैन थे मंजिल शौक पे, ये मलाउन तख्त से नीचे उतरा। इसने करीब आके कैदी मुस्लिम, हाथों में रस्सियां, गर्दन में रस्सियां। इस बेगैरत ने सामने खड़ा होकर अब दोबारा कह, मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मुस्लिम की आवाज है, मेरा अमीर सिर्फ ज़हरा का बेटा है, मैं गलत पढ़ू बीबी का मुजरिम बनूं। इसने दायां हाथ उठाया, इसने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारा। इधर अब्बास घोड़े की ज़ीन से गिरा, रोक रहा है मौला पता कर मुस्लिम को खैर है। हुसैन की आवाज है, ये गाजी क्या हुआ? गाजी रो के मेरा जिगर फट रहा है, मौला मुझे सिर्फ इतना दिखा मेरा मुस्लिम कहाँ है। हुसैन रो गए, अब्बास वादा कर अगर मैं दिखाऊंगा तो सब्र करेगा। अब्बास की आवाज है, तू दिखा मैं सब्र करूंगा। हुसैन की आवाज है, मेरी दो गलियों के दरमियान देख। अब्बास ने दोनों हाथ कमर पे रखे, रो के कहेगा मौला कसरे हमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, उसके होंठ कटे हुए हैं। हुसैन की आवाज है, अब्बास पहचान ये कौन है? रो के है मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गए, मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई। हाँ अब्बास ये मेरा मुस्लिम है। आखिरी जुमला कहने लगा, मुस्लिम का नाम आना था। अब्बास ने दोनों हाथ हुसैन के कदमों पे रखे, रखेगा तुझे तेरी माँ का वास्ता एक बार मुझे कूफे पहुंचा। हुसैन रोक दे, करेगा क्या? रोक दे, परदेश में जनाजा
زمین پہ دیکھ